اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے کائنات کے ذریعے قدرت سے فائدہ اٹھانا. ایک راستہ ہے کائنات کے ذریعے قدرت سے فائدہ اٹھانا، جس پر اس زمانے میں اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے سب لگے ہوئے ہیں. اللہ کو نہ ماننے والے اور ماننے والے سب لگے ہوئے ہیں. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی. اجتماعی طور پر سب کے سب اس رخ پر چل رہے ہیں کہ وہ کائنات کے ذریعے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. محنت کرتے ہیں شکلوں پر، پھر اللہ سے امید لگاتے ہیں. محنت کرتے ہیں شکلوں پر، اللہ سے پھر امید لگاتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور اللہ تعالی سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے، حدیث میں اس کو عاجز کہا ہے. عاجز کو کہتے ہیں جو کچھ نہ کر سکے، ہر اعتبار سے اپنی تمام ضروریات میں کے پورا کرنے میں ناکارہ اور عاجز ہو. وہ ہے وہ شخص جو دنیا کی شکلوں اور دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے اور اللہ تعالی سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے. حدیث میں یہ فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اور زندگی ہے دنیا کی زندگی کے بعد کے لیے تیاری کرے. اس کو فرمایا حدیث میں کہ یہ آدمی عقل مند اور سمجھدار ہے. اور جو شخص جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا دنیا کی شکلوں کے، دنیا کی چیزوں کے، محنت کوشش ساری شکلوں پر اور امید لگائے بیٹھا ہے، کسے؟ اللہ سے. میری بات ہوتی ہے سننا. اس زمانے میں مسلمان اللہ کی ذات سے ہونے کی امید پر، اللہ کی ذات سے ہونے کی امید پر شکلوں پر محنت میں لگے ہوئے ہیں. تاجر ہے، یوں سمجھتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ محنت کروں تجارت پر، امید کروں اللہ سے. کاشتکار ہے، اس رخ پر چل رہا، محنت کروں زراعت پر، امید کروں اللہ سے. حالانکہ یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ انسان محنت تو کرے ایک رخ پر، امید کرے دوسرے رخ سے. میری بات جان ذرا توجہ سننی پڑے گی. سمجھتے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی محنت تو کرے ایک رخ پر اور امید کرے دوسرے رخ سے. ایک آدمی ملازمت کرتا ہے تو وہ زمین سے غلے کی امید نہیں کر سکتا، خیال بھی نہیں آئے گا اس کو. ایک آدمی محنت تو کرے تجارت پر اور امید رکھے جو ہے تنخواہ کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ تنخواہ ملے گی ملازمت میں، غلہ ملے گا زراعت میں، نفع ملے گا تجارت میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک رخ پر محنت کرے اور امید کرے دوسرے رخ سے؟ اس بات کو ذہن میں رکھ کر پھر یہ سوچو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے. ضماد جو ارض شنوا کے ایک مشرک تھے، آئے مکہ مکرمہ، سنا لوگوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں. ضماد کہتے ہیں کہ میرے جی میں بات بیٹھ گئی کہ یقیناً اس آدمی کے اوپر کوئی اوپرا اثر یا کوئی سحر یا کوئی جناتی اثر ہے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے. تو میرا دل چاہا کہ میں اس کا علاج کروں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، آپ سے ملاقات ہوئی،
دماغ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہاں میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ دماغ نے یہ کہا کہ آپ گھبرائیں مت، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ گھبرائیں مت، میں آپ کا علاج کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ کی ساری بات سن کر کچھ نہیں کیا، ان کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ دماغ کہتے ہیں، دماغ نے کہا کہ دیکھیے مجھے جو اصل اس واقعے سے بات کرنی تھی، دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، اور میں نے بہت سو کا علاج کیا ہے، ان کو بھی میرے علاج سے شفا ہوئی، لیکن دماغ نے جو بات کہی وہ یہ کہا کہ میرے ذمے تو صرف کوشش کرنا ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ذمے تو صرف کوشش کرنا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مشرک ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، لیکن وہ یہ کہہ رہا کہ میرے ذمہ تو صرف کوشش کرنا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ شفا دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس واقعے سے یہ سمجھانا چاہا کہ اگر مسلمان بھی یہ کرے کہ بھئی ہم کوشش تو کرتے ہیں ظاہری اسباب پر، باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ظاہری کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ایک مشرک بھی یہ کہے کہ ہم ظاہری کوشش کرتے ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ایک مشرک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر تم پر کوئی نقصان، تمہاری جان میں، مال میں، تمہاری پیداوار میں کوئی نقصان آ جائے تو تم اس نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ تمہارے نقصان کو تمہارے کاروبار کے یا تمہاری جان و مال کے نقصان کا علاج، اس نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ مشرک نے کہا کہ وہ اللہ کرتا ہے جو تنہ تنہا ہے، آسمانوں میں ہے۔ یہ مشرک نے جواب دیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مسلمان یہ کہے کہ بھئی ہم تو ظاہری اسباب میں کوشش کرتے ہیں، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اتنی بات پر تو مشرک بھی اتنی بات تو مشرک بھی اعتراف کر رہا ہے۔ پھر کیا فرق ہوا مسلمان اور غیر مسلم میں؟ ہمارے ایک ساتھی جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی، کسی غیر مسلم ڈاکٹر کو دکھلایا، اس نے علاج کیا، علاج کر کے اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا علاج کچھ نہیں ہے، میں نے جو کر دیا وہ ظاہری اسباب ہیں، اصل تو اوپر والا ہی جب اولاد دے گا تب اولاد ہوگی۔ یہ اس نے کہا غیر مسلم ڈاکٹر نے کہ جب اوپر والا ہی اولاد دے گا تو اولاد ملے گی، میں نے تو ظاہری اسباب، ظاہری کوشش کی ہے۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ مشرک بھی یہ کہے اور مسلم بھی یہ کہے، فرق کیا ہوا؟ اس لیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر اس زمانے میں مسلمان اور غیر مسلم سب کے سب اس راستے پر مشترک ہیں، اس راستے پر سب مجتمع ہو گئے کہ محنت تو کرو اسباب پر اور امید لگاؤ اللہ سے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک راستہ کائنات کے ذریعے جس کو اسباب کہتے ہیں، ایک راستہ کائنات کے ذریعے جس کو اسباب کہتے ہیں، ایک راستہ اعمال کے ذریعے
جس کو دین کہتے ہیں، ایک راستہ اعمال کے ذریعے جس کو دین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے وعدے کامیابی کے کیے ہیں وہ سارے وعدے عمل پر کیے ہیں۔ اسباب سے ایک مرتبہ نفع حاصل ہو جائے گا، وہ بھی غیر یقینی ہے، وہ بھی غیر یقینی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں بھینس سبب ہے دودھ دینے کا، بھینس سبب ہے دودھ دینے کا، اللہ کے خزانوں سے دودھ لینے کے لیے بھینس ذریعہ ہے، اللہ کے خزانوں سے دودھ لینے کے لیے بھینس ذریعہ ہے۔ سنو، ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ بھینس دودھ روک لیتی ہے، آج بھینس دودھ نہیں دے گی، اور اگر دے دیا ایک مرتبہ دے گی، دوبارہ نہیں دے گی۔ حضرت فرماتے تھے اعمال کے راستے سے جو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، اللہ رب العزت اس کو اسباب میں بار بار بھی دیں گے، اور بغیر اسباب کے بھی دیں گے، اور کم اسباب میں زیادہ بھی دیں گے، کیونکہ اس نے عمل کو ذریعہ سمجھا، سبب کو ذریعہ نہیں سمجھا۔ سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ نہیں ہے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے۔ سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ نہیں ہے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے۔ اگر تم نے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے سب کو ذریعہ سمجھا تو سنو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالی دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو دنیاوی منافع دنیا میں چاہیں گے ہم ان کو دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، اور جو منافع آخرت میں چاہیں گے ہم ان کو دونوں جگہ دیں گے، ہم ان کو دونوں جگہ دیں گے، دنیا بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب سے ایک مرتبہ ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے، اور عمل پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے، عمل پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اپنی مسجد میں تاخیر سے پڑھ کر جایا کرتے تھے انصار کے پاس۔ یہاں عشاء کے بعد ملاقاتوں کا معمول نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تبلیغ کو سب نے مل کر تنظیم بنا لیا۔ یہ نہیں کہ دعوت عبادت کو ایسا جمع کرو کہ جب تقاضا دعوت کا آئے تو دعوت میں، اور جب دعوت سے تقاضا فارغ ہو تو عبادت میں، کیونکہ میری بات یاد رکھو، اللہ رب العزت کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے، اللہ رب العزت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کے دو موقع ہیں، ایک دعوت، دوسرے عبادت۔ ہماری دعوت اور عبادت کی دونوں لائنیں اسباب کی وجہ سے متاثر ہیں۔ دکان کا تقاضا ہے نماز ضائع کر دے گا، دکان کا تقاضا ہے نماز ضائع کر دے گا، گھر کا تقاضا ہے دعوت کا تقاضے کو ضائع کر دے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے زیادہ بہتر موقع وہ دعوت اور عبادت ہے۔ الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، الذی یراک حین تقوم۔ یہ تو اللہ تعالی ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، لیکن توجہ ہے خاص اللہ کی طرف سے
بندے کی طرف جب ہوتی ہے جب یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے. ساجدین میں آپ کا تقلب، اس کو تو مؤخر کیا اور دعوت کو مقدم کیا. دعوت کو مقدم کیا کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا. ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا. جتنے بھی عبادات ہیں ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا. تو پہلے فرمایا الذی یراک حین تقوم، اللہ وہ ذات ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ لوگوں میں بیان فرماتے ہیں. حین تقوم، حین تقوم، جب آپ بیان فرماتے ہیں لوگوں میں. وتقلبک فی الساجدین، اور دوسرے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں. جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا یہ دو موقع اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتے ہیں وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں. صاف کہا قرآن نے ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ. اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی یہی ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. عشاء کی نماز کی تاخیر کے فضائل بتلائے. عشاء کی نماز کی تاخیر کے فضائل بتلائے. اتنی مؤخر ہوتی نماز کہ نماز کے لیے آنے والا مجمع مسجد میں لیٹ کر سو جایا کرتا تھا. تہائی رات تک نماز عشاء کی مؤخر ہوتی. جب آپ سارے دعوت کے تقاضوں سے جماعتوں کو ترتیب دے کر فارغ ہو جاتے پھر عشاء کی نماز ہوتی. پھر عشاء کی نماز ہوتی. اس تاخیر سے عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلوں میں جاتے تھے. کیونکہ انصار کاشتکار، عام طور سے کاشتکار تھے. یہ مدینے سے باہر دن بھر زمینوں پر کام کرتے تھے. رات کو دیر سے آتے تھے. رات کو دیر سے آتے. یہ ترتیب نہیں تھی کہ مسجد جماعت مشورہ کر کے اپنا کوئی ایک وقت طے کر لے گشت کا، جو مل گیا مل گیا، جو نہ ملا نہ ملا. اسلام تنظیموں سے قائم نہیں ہوگا. اسلام تنظیموں سے قائم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تنظیمیں چلتی ہیں حالات اور ماحول کے اعتبار سے. دعوت چلتی ہے مجاہدے اور قربانی کے اعتبار سے. اگر تم کام کو منظم کر لو گے تو تمہاری فکریں اور تمہارے محنت ان تک محدود ہو جائے گی جن میں طلب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے اور دیر تک آپ کھڑے کھڑے انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات، ہجرت سے پہلے کی تکالیف، ہجرت سے پہلے کی کفار کی طرف سے آنے والی اذیتوں کے واقعات سناتے تھے. آپ وہاں سے دیر سے آتے اور انصار آپ کا اکرام کرتے. انصار آپ کا اکرام کرتے. حضرت بغداد فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ کہ ہم بکریوں کا دودھ نکالتے تھے اور آپ کے لیے ایک پیالے میں دودھ ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے. جب آپ آتے تو اس میں سے آپ دودھ استعمال فرماتے. کہنے لگے کہ دودھ نکالا ہم نے بکریوں کا
اور ساری بکریوں کا دودھ نکال لیا، کسی بکری میں دودھ باقی نہیں چھوڑا، ساری بکریوں سے ہم نے دودھ اچھی طرح نچوڑ لیا، سب نے دودھ پی لیا، ایک پیالے میں دودھ آپ کے لیے رکھ دیا گیا، میرے سارے ساتھی دودھ پی کے سو گئے، میرے سارے ساتھی دودھ پی کر سو گئے۔ میرے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اے مقداد، یہ تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے محلے میں گئے ہوئے ہیں، انصار یقیناً آپ کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، تحفے میں کچھ دیں گے آپ کو، وہ کھلائے بغیر آپ کو بھیجیں گے نہیں، یہ تھوڑا سا دودھ ہے، اے مقداد یہ دودھ تو پی لے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان کے کہنے پر میں نے دودھ پی لیا، جب پی لیا تو شیطان نے پھر آ کر مجھے ملامت کی، اور شیطان نے یہ کہا کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے پیالہ دودھ سے خالی ہے، وہ تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ مقداد فرماتے ہیں میرے ساتھی دودھ پی کے سو گئے اور میں ساری رات کروٹیں لیتا رہا پریشان۔ آپ تشریف لائے رات کو دیر سے، سیدھے بڑے پیالے کی طرف، پیالہ کھول کے دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ مقداد کہتے ہیں مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، ہلاکت کا مجھے یقین ہو گیا۔ خیال آیا کہ آگے بڑھ کے سنوں تو صحیح کہ آپ دعا کس طرح کر رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے آ کر آپ کی دعا سنی تو آپ دعا فرما رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ ہم یہ دعا جب پڑھتے ہیں جب کسی کے ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ نے یہ دعا اس وقت پڑھی تھی جب آپ کا کھانا کوئی دوسرا کھا گیا، اس کے لیے دعا دی اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ مقداد کہتے ہیں یہ دعا سن کر مجھے میری جان میں جان آئی، تسلی ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ ساری بکری کا دودھ نکال لیا گیا ہے، دودھ اب بکریوں میں نہیں ہے، آپ کے لیے کھانے کا کیا انتظام کروں؟ میں نے چھری اٹھائی اور میں دوڑا کہ ایک بکری ذبح کروں، آپ کے لیے گوشت بناؤں۔ آپ نے فرمایا کہ مقداد بکری ذبح مت کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ساری بکریوں کا دودھ نکالا جا چکا ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جتنے بھی مادی اسباب ہیں، چاہے وہ کمائی کی شکل کے ہوں یا وہ زمین کی شکل میں ہوں یا وہ حیوانات کی شکل میں ہوں، یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت نہیں ہے، اور ان کے استعمال کرنے سے قدرت کے ساتھ ہونے کا بھی کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سنو میری بات توجہ سے، ان شکلوں کو محض اختیار کر لینے سے قدرت کے ساتھ ہونے کا بھی کہیں وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے سبب پر کوئی بھی وعدہ ہوتا، ایک وعدہ بھی کہیں ہوتا، تو دنیا میں لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اکثریت کا اپنے اسباب میں ناکام ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ سبب پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، سبب پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ بکری کے تھنوں سے دودھ کا نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تو ہو سکتا ہے کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان سے ایسا سفید دودھ نکالتے ہیں کہ جس میں ایک ہی جگہ سے، کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی خون اور گوبر کا اثر دودھ میں نہیں ہوتا، من بین فرث و دم، کہ وہ خون اور گوبر ان دو کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں۔ یہ سارے
کائنات کے نقشے یہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں. لوگ اس دھوکے میں پڑے کہ یہ اللہ سے لینے کے راستے ہیں، حالانکہ صرف ان تمام شکلوں کا تعلق کس سے ہے؟ معرفت سے ہے، بس اللہ کو پہچاننے کے لیے. ان تمام شکلوں کا تعلق صرف اللہ کو پہچاننے سے ہے، اللہ کو پہچاننے سے ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے تم بنا کے دکھلاؤ. تم کیونکہ بنانے سے عاجز ہو اس لیے بنانے والے کو مانو. یہ تھی بات. تم بنانے سے عاجز ہو اس لیے بنانے والے کو مان لو. اتنی سی بات ہے. اس لیے فرمایا لا یخلقوا ذبابا، سب کے سب مجتمع ہو جائیں، سارا سائنس ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے، ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے. جتنے بھی صنعت کار ہیں ان کو کسی مخلوق کے تیار کرنے میں بتوں کی طرح ناکارہ بتا رہا ہے قرآن. یہ ایسی بات ہے کہ یہاں بتوں کا ذکر کر کے کہا لا یخلقوا ذبابا. لا یخلقوا کا مطلب یہی نہیں جتنے بت ہیں، بلکہ تمہارے سامنے جتنی مادی شکلیں ہیں، جتنا سائنس ہے، سارا جمع ہو جائے ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سب کو سب بھی جمع ہو جائیں. جس طرح یہ اپنے اوپر سے مکھی اڑانے سے معذور ہیں بتوں کی شکلیں. حضرت فرماتے تھے ساری مادی شکلیں اسی طرح ناکارہ ہیں، ساری مادی شکلیں اسی طرح ناکارہ ہیں. حضرت فرماتے تھے جب تک ہر سبب کو حضرت کی بات، جب تک ہر سبب کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں سمجھو گے اس وقت تک عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا. جب تک ہر سبب کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں سمجھو گے اس وقت تک عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا یہ جتنی بھی شکلیں ہیں زراعت کی، تجارت کی اور مختلف چیزوں کے ظاہر ہونے کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کو صرف پہچاننے کے لیے ہیں کہ تم اس کے کرنے سے عاجز ہو، اسے کرنے والے کو مان لو. لوگ یہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے یہ نظام کائنات اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا ہے. تو یہ بیچارے کائنات کے نقشے بناتے رہتے ہیں اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں. چنانچہ حضرت مقداد نے جب بکری ذبح کرنی چاہیے آپ نے فرمایا کہ نہیں مقداد بکری ذبح نہ کرو، بکری ذبح نہ کرو، بکری ذبح نہ کرو. غزوہ تبوک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے لیے اونٹ ذبح کرنے سے انکار کر دیا. اجازت دینے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ غلہ اللہ سے لے لیں، غلہ اللہ سے لے لیں. اللہ نے آپ کو دعا کا عادی بنایا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں بجائے اس کے کہ ہم سواری ذبح کریں. آپ نے فرمایا اے مقداد بجائے اس کے کہ تم بکری ذبح کرو اللہ سے دودھ مانگ لو. سوچو تو صحیح. ایک ذہن تو یہ کہ بکری دودھ دے چکی ہے دوبارہ نہیں دے گی، بکری دودھ دے چکی دوبارہ نہیں دے گی. ایک ذہن یہ کہ نہیں دودھ اللہ دیتے ہیں. بکری دودھ کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، بکری کو دودھ کے آنے کا مظہر سمجھتے تھے کہ ہاں دودھ یہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ آتا اللہ کے خزانوں سے ہے. آتا دودھ اللہ کے خزانوں سے.
دودھ آتا ہے اللہ کے خزانوں سے۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ کائنات کے پھیلے ہوئے نقشوں کو خزانوں کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جنت اور اس کی ساری نعمتیں اللہ کا خزانہ نہیں ہیں۔ جنت اور اس کی، نبی کی جنت بھی اللہ کا خزانہ نہیں ہے، حالانکہ نبی کی جنت سب سے اعلیٰ جنت ہے، نبی کی جنت سب سے اعلیٰ جنت ہے، پھر صدیقین شہداء کی جنتیں ہیں۔ ان سب کی جنتوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ اللہ کے نعمتوں کے خزانے کا ایک ذرہ ہے، حالانکہ جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے۔ ساری جنتوں کو انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان سب کی جنتوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ اللہ کی نعمتوں کے خزانے کا ایک ذرہ بھی سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ذرہ بھی سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ ذرہ بھی زیادہ ہے، ذرہ بھی زیادہ ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جہنم کے اگر سارے عذاب اور عذاب کی ساری شکلیں ان سب کو اپنی سوچ کے اعتبار سے جتنا گنا بڑھا دیا جاوے وہ بھی اللہ کے عذاب کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے۔ یہ نہیں کہ جہنم عذاب کے خزانوں کا منتہا ہو اور جنت نعمتوں کے خزانوں کا منتہا ہو، یہ نہیں۔ لو سن لو، جب ہمیشہ رہنے والی جنت وہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے بلکہ خزانے کا ایک ذرہ سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، تو جو دنیا ختم ہونے والی ہے، جس کی حیثیت اللہ کی یہاں اتنی بھی نہیں ہے، ایک پانی کے قطرے کے برابر، تو بتاؤ یہ کہنا کہ یہ اللہ کے خزانے ہیں، یہ کہنا کہ یہ اللہ کے خزانے ہیں، سوچے تو صحیح۔ ایک ادنا جنتی کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی، ایک ادنا جنتی کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی، اس کے ادنا جنتی کی جنت اللہ کے نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ بھی نہیں، تو پھر کائنات کے چھوٹے چھوٹے اسباب یہ اللہ کے خزانے کیسے کہے جا سکتے ہیں؟ یعنی میری ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سب کی فکریں اور امیدیں اور ہمارے ذہن انہی کائنات کے ظاہری نقشوں میں الجھ کر رہ گئے، یہاں سے آگے لوگ سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے دودھ لو نا، جا کے دیکھا کہ ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یاد رکھیے میری بات، مسلمانوں پر اعمال کی وجہ سے جو مددیں اور برکتیں آیا کرتی تھی وہ غیروں کے اسلام میں آنے کا بھی ذریعہ بنتی تھی، اس لیے کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد، اس سے غیروں کو اللہ کا تعارف ہوتا تھا۔ مسلمان اللہ کے تعارف کا ذریعہ اس لیے نہیں رہا اس زمانے میں کہ اس نے اپنے غیروں کے درمیان اسباب مشترک کر لیے۔ میری بات کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں مسلمان غیروں کے لیے اللہ کے تعارف کا ذریعہ اس لیے نہیں رہا کہ اس کے غیروں کے درمیان اسباب مشترک ہو گئے۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں غیر اللہ کو اس لیے نہیں سمجھتے کہ مسلمان کے اور غیروں کے اسباب ایک ہو گئے۔ ورنہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ
سفر ہجرت میں جب آپ کے ساتھ چلے اور آپ کے لیے دودھ کا انتظام کرنے کے واسطے دودھ کی تلاش میں نکلے، ایک مشرکہ عورت جو کسی کے بکریاں چرا رہی تھی وہ ملی، اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے، ہمیں دودھ چاہیے۔ اس زمانے میں دودھ کا بیچنا عیب تھا، دو چیزیں بیچی نہیں جاتی تھی، دو چیزیں بیچی نہیں جاتی، دودھ اور پانی، ان کا بیچنا عیب تھا، ان کا بیچنا عیب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے پانی نکل رہا، زمین سے پانی نکل رہا، اس میں ہمارا کیا خرچ ہے کہ ہم اس کو بیچیں؟ اور زمین سے چارہ کھا کے جانور دودھ دے رہا، اللہ کا چارہ، اللہ کی زمین، اللہ کا چارہ، اللہ کی زمین، زمین سے پانی۔ کسی کو بکریاں دے دیا کرتے تھے اٹھا کر کہ لو بھائی بکری ہماری، دودھ تمہارا، بکری ہماری، دودھ۔ اس کے بڑے فضائل حدیث ہیں، منہج العن، کہ دودھ کے لیے بکری کسی کو دے دیں، وہ بکری آپ کی، دودھ بکری ہماری، دودھ آپ کا، وہ دودھ اس سے بکری استعمال کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں دودھ کا بیچنا، پانی کا بیچنا بڑا عیب تھا، بڑا عیب تھا، مگر اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں ہے۔ اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں، دونوں کو ساتھ ملا کر بیچیں اس زمانے میں وہ بھی عیب نہیں، بلکہ کمال سمجھتے ہیں۔ بے وقوف اور بے عقل سمجھا جاتا ہے وہ شخص جو دودھ میں پانی ملائے بغیر بیچے کہ تم کماؤ گی کیا؟ dailymarkers.com اللہ کی زمین سے جانور چر رہا ہے، دودھ دے رہا، اسے بیچنے کا کیا مطلب؟ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے زمانے میں انہیں الگ الگ بیچنا بھی عیب تھا، اس زمانے میں ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں۔ تو مشرکہ عورت سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے، اس نے کہا کہ دودھ تو آپ ضرور لے لیتے، لیکن میرے پورے ریوڑ میں کوئی ایک بکری بھی دودھ دینے والی نہیں ہے، کوئی بکری گیا بن اب تک ہوئی نہیں، سب بکریاں چھوٹی بچیاں ہیں، کوئی بکری ابھی تک دودھ دینے کی عمر کو نہیں پہنچی۔ حضرت صدیق نے فرمایا دودھ تو اللہ دیتے ہیں، دودھ اللہ دیتے ہیں، تو گھر سے کوئی بڑا پیالہ لیا، گھر سے کوئی بڑا پیالہ لیا، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تم اللہ سے لینے کے راستے پر آؤ تو صحیح۔ جو ظاہری اسباب اور شکلوں کو ہی اللہ کے خزانے سمجھتے ہیں وہی مایوس ہو جاتے ہیں، میں دودھ تو اللہ دیں گے تو بکری لا، اگر بھائی یہ مانتا نہیں، یہ مانتا نہیں تو لے پکڑ بکری۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بکری کو، آپ جانتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں اس بکری کے جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہوتی، میں بڑا پیالہ لے کے آیا دودھ کا، وہ اپنے گھر سے بڑا پیالہ دودھ کا لائی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسی بکری کا دودھ نکالا جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اور پیالہ دودھ سے بھر گیا، پیالہ دودھ سے بھر گیا، اپنی ضرورت کا لیا، باقی سب اس کو دے دیا۔ اس عورت نے ان کا نام مبارک رکھ دیا، مشرکہ عورت ان کا نام مبارک رکھ دیا۔ ایک عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس عورت نے دیکھ لیا، دور سے پہچان لیا اور آواز دے کر کہا او برکت والے، او برکت والے، وہ برکت والے۔ ایک مشرکہ عورت جانتی تھی کہ برکتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اب کہاں، اب تو
لوگ کائنات کے اسباب اور ظاہری اسباب کو ہی اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ لوگ زمین کو ضابطہ سمجھتے ہیں غلہ لینے کے لیے، دکان کو ضابطہ سمجھتے ہیں نفع لینے کے لیے، دوا کو ضابطہ سمجھتے ہیں شفا لینے کے لیے، وکیل کو ضابطہ سمجھتے ہیں مقدمے میں کامیابی کے لیے، حکومت کو ضابطہ سمجھتے ہیں ملک چلانے کے لیے، حالانکہ کائنات ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، اور کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ آپ دیکھ لو، ہر لائن کے اسباب دیکھ لو اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو راضی ہو کر جو اسباب دیتے ہیں ان اسباب میں بھی ناکامی لے آتے ہیں۔ اللہ تو انبیاء علیہ السلام کو جو اسباب دیتے ہیں ان اسباب میں بھی ناکامی لے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضابطہ نہیں ہے کامیابی کا۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ جو اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیتے ہیں اس نے بھی نبیوں کو ناکام کر دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہمارے کرنے کے ضابطے نہیں ہیں، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم تمہیں اسباب دے دیں تو میں تم اسباب میں جو چاہو کر لو، تم اسباب میں جو چاہو کر لو، کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جو اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں بھی عاجز ہیں، انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں بھی عاجز ہیں جو اسباب اللہ نے انبیاء کو راضی ہو کر دیے ہیں، انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں بھی اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے اندازہ کر لو کہ پھر جو اسباب اللہ نے اس زمانے میں غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات۔ ہائے ہائے، یہی سوچتے رہتے ہیں مسلمان، اگر فلاں حاکم ہوتا تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے، اگر فلاں کی حکومت ہوتی تو مسلمانوں کے مزے آ جاتے۔ ہر زمانے میں بیچارے یہ سوچ کر میں رائے دیتے ہیں انتخابات میں کہ شاید یہ مسلمانوں کے حق میں ہو، یہ مسلمانوں کے حق میں ہو۔ اغیار سے مسائل کی امید کرنا ایسا ہے جیسے کسی جانور سے اپنے کسی مسئلے کے حل کی امید کرنا۔ اغیار سے اپنے مسائل کے حل کی امید کرنا ایسا ہے جیسے کسی جانور سے اپنے مسائل کے حل کی امید کرنا۔ انہم الا کالانعام، وہ تو بات اصل یہ تھی کہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے مسلمان کو مخدوم بنایا تھا، اور ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والے تمام اغیار انہیں مسلمانوں کا خادم اور غلام بنایا تھا۔ یہ جزیہ غیروں سے لیا کرتے تھے، یہ جزیہ غیروں سے لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان جزیہ غیروں کو دے رہا ہے، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم کو بچایا تھا، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم کو بچایا تھا، اللہ نے زکوٰۃ کی رقم سے کہیں زیادہ ٹیکس ان پر مسلط کر دیے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دعوت اللہ چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر تمہارے بدترین حاکم کو مسلط کریں گے۔ سیدھی سیدھی روایت کہ تم بلائی کو پڑھنا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر بدترین حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ رہے بیچارے مسلمان وہ یوں کہہ کر اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ہم پر
ایسے بدترین حاکم مسلط کیے گئے ہیں. حالانکہ اعمالکم اعمالکم کہ تمہارے جیسے اعمال ایسے تمہارے اوپر حکم. تمہارے اعمال تمہارے اعمال ہی تو ہیں. بھلائی کو حکم کرنا چھوڑ دو گے, برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر بدترین حاکموں کو مسلط کیا جائے گا. یہ بیچارے یہ کہہ کر اپنا غصہ اتار لیتے ہیں کہ بھائی تعصب ہے مسلمانوں کی طرف سے, اس سے مسلمانوں کے کاروبار, مسلمانوں کے کارخانے, مسلمانوں کا معاشی نظام متاثر ہے, غیروں کا معاشی نظام ٹھیک چل رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی جو اسباب دیتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی ناکامی لے آتے ہیں. دو باتیں بتانے کے لیے. ایک تو یہ کہ کسی کا ہاتھ میں سبب آ جانے سے اس سبب سے نفع کے حاصل کرنے کا بندے کو اختیار نہیں مل جاتا. کسی سبب کے ہاتھ آ جانے سے بندے کو نفع کا اختیار نہیں مل جاتا, پکی بات ہے. سلیمان علیہ السلام کو خوب بادشاہت دی, ہر چیز پر حکومت دی, ہر چیز پر اختیار دیا, لیکن ایک موقع پر آ کر ایک خیر کے ارادے میں سلیمان علیہ السلام ناکام ہو گئے. اللہ رب العزت نے 100 بیوی صحبت کرنے پر ایک بیوی کو حمل ٹھہرایا, اسے بھی ضائع کیا. یہ بتانے کے لیے کہ تم خیر کے ارادے میں بھی اللہ کو ساتھ لیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ تو محض دینی کام تھا. محض دینی کام تھا. لوگ دنیا کے کام کے بارے میں یوں کہتے ہیں ہم یوں کر لیں گے, وہاں محض دینی کام تھا کہ میں اللہ کے راستے کے 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے تیار کروں. محض دین کا جذبہ. ہمارے تو دینی جذبات پر بھی دنیا کے جذباتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں. بتاؤں وہ غلاف کیا ہے, وہ کور کیا ہے؟ اے اللہ تم مجھے دکان دے دے, پھر میں دکان سے پیسہ کماؤں گا, پھر وہ پیسہ میں تیرے دین پر لگاؤں گا. یہ آپ چیزیں یہ کہیں کہ بھائی آپ میرا یہ کام کر دیں, پھر میں آپ کا یہ کام کروں گا, تو وہ آدمی اسی بات سن کر ہی ناراض ہو جائے گا کہ آپ اپنے کام کے لیے مجھ سے کام کرا رہے ہیں, مجھے میرے کام کا لالچ دے کر اور مجھے نفع کی امید دلا کر. دنیا والے اس بات کو پسند نہیں کرتے, دنیا والے اس بات کو پسند نہیں کرتے. اللہ کی ذات تو بہت غیور ہے. یوں کہہ کر تم تجارت میں پڑ جاؤ کہ میں کما کر دین پر خرچ کروں گا. جس طرح اللہ مستغنی ہے, اللہ کا دین بھی مستغنی ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم نے اسباب و تجارت میں یہ خیال کیا ہوا ہے, اے اللہ دکان دے دے, پھر دکان سے کما کر تیری پر خرچ کروں گا. دیکھو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به یوں کہہ کر اللہ سے اسباب مانگتے ہیں کہ ہم ان اسباب سے کما کر تیری پر خرچ کریں گے. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. اللہ جب ہمیں فضل دیتے ہیں تو پھر یہ اب مال آئے گا تو مال کے ساتھ مال کے تقاضے آئیں گے, مال کے ساتھ دنیا کی محبت آئے گی,
مال کے ساتھ دنیا کی محبت آئے گی. پھر یہ کہے گا کہ بھئی اس وقت یہ تقاضا ہے، میں مال خرچ نہیں کر سکتا، اس وقت یہ تقاضا ہے. صحابہ نے جب یہ سنا کہ اب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک جوڑا صبح کو پہنیں گے، ایک شام کو، ایک پیالہ کھانے کا صبح آئے گا تیار، ایک شام کو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ زمانہ کب آئے گا، یہ زمانہ کب آئے گا، جلدی سے آ جاوے، یہ زمانہ جلدی سے آ جاوے تاکہ ہم دین کے تقاضوں کے لیے فارغ ہو جائیں. کپڑے بنانے کا فکر ہوگا نہ کھانا بنانے کا فکر ہوگا. ایک پیالہ صبح کو کھانے کا تیار، ایک شام کو، اور ایک جوڑا صبح کو بدلیں گے، ایک شام کو. اتنے کپڑے ہوں گے تو پھر کیا ضرورت کمانے کی، بدن ڈھانکنے کا کپڑا ہے. اور صبح شام کھانا تیار، ایک پیالہ صبح شام کو، تو پھر کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. صحابہ نے کہا اصل زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا تم آج اس فقر میں اس زمانے کے غنا سے زیادہ بہتر ہو. تم آج اس فقر میں غنا کے زمانے سے زیادہ بہتر. آپ نے اپنے صحابہ کو دنیا کی مشغولی سے ڈرایا تھا. صحابہ کو دنیا کی مشغولی سے ڈرایا تھا کہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر دنیا کھول دی جاوے، اور جس طرح پچھلے لوگ دنیا میں لگ کر دین سے غافل ہو کر ہلاک ہو گئے، یہ دنیا بھی تمہیں غافل کر کے ہلاک کر دے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی پھر تمہارے لیے سہولتیں ہو جائیں گی اور پھر تمہیں دین کا کام کرنے کا زیادہ موقع ملے گا. میں یاد کر رہا تھا کہ لوگ بجائے اللہ سے حاجت مانگنے کے سبب مانگتے ہیں. جب سبب مل جاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کا ہونا طے کر دیا. کیسی عجیب بات ہے. بیماری آئی، اللہ سے دوا مانگ رہا، اے اللہ ڈاکٹر مل جاوے، ڈاکٹر مل گیا، اے اللہ یہ دوا مل جاوے. ارے تو اللہ سے دوا کیوں مانگ رہا؟ اللہ سے شفا کیوں نہیں مانگتا؟ دوا استعمال کی چیز ہے اور شفا مانگنے کی چیز ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ دوا کے ذریعے شفا مانگتے ہیں، وکیل کے ذریعے مقدمے میں کامیابی مانگتے ہیں. اے اللہ اس وکیل کے ذریعے تو کامیاب کر ہی دے، 2 وکیل بدل چکا. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. ہم جن اسباب کی بیڑیاں پڑے ہوئے ہیں نا، اس میں ہم غیبی نظام کی برکتیں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے ایسی قوت دی اور ایسی اعلیٰ نسل کی بیویاں دی تو سلیمان علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ کیوں نہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کے لیے تیار کیے جائیں. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سبب دے دیں گے مگر سبب دے کر ناکام کر دیں گے، سبب دے کر بھی ناکام کر دیں گے. یہ بتلانے کے لیے کہ اختیار ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں گیا. یہ نہیں کہ اگر تمہیں سبب مل گیا تو تمہیں اختیار مل گیا. صحبت کی 100 بیویوں سے. فرشتے نے کہا پہلے آ کر کہ انشاءاللہ کہہ لو، لیکن اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ کی ذات سے ہونے کو کہنا بھول گئے، اللہ کی ذات سے ہونا کہنا بھول گئے. اپنی قوت صلاحیت پر آدمی کو جب اعتماد ہو جاتا ہے نا تو پھر شکلیں اور اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں. صبح صحبت کی ایک کو حمل ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا. پہلے تو یہ بات دکھلا دی. پھر یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ چلو ایک میں تو ہم کامیاب ہو گئے، ایک میں تو ہم کامیاب ہو گئے. کیا اگر تمہیں 1% کامیابی ملے
تو اسے بھی اللہ رب العزت ناکامی میں تبدیل کر دیں، وہ حمل بھی ساقط ہو گیا، وہ حمل بھی گر گیا۔ دایا نے لا کر وہ جسم کا ٹکڑا، جسم کا لوتھڑا وہ لا کر ڈالا کرسی پر کہ یہ ایک حمل وزن ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے، انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمام استعداد اور قوتوں کا اور اپنے تمام مادی اسباب کا سب کہیں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، یہ ہے انشاءاللہ کا تقاضا، لیکن وہ کہنا بھول گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کے 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے۔ یہ تھی بات، خوب سمجھنا چاہیے کہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک راستہ کائنات کے ذریعے، ایک راستہ احکام کے ذریعے۔ احکام کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اعمال کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں، کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو ہمیں یہ سکھلایا گیا تھا کہ عمل کی قوت، عمل کی قوت جس میں سبب کا کوئی ذکر نہ ہو، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، عمل کی قوت جس میں سبب کا کوئی ذکر نہ ہو جب ظاہر ہوگی جب تم اللہ کے سامنے عمل ہی پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل ہی پیش کرو، اسباب کتنے بھی ناکارہ اور اسباب کتنے بھی کم ہوں، جب تم عمل پیش کرو اللہ کے سامنے تو سبب کا ذکر نہ کرو، کیونکہ سبب غیر یقینی، اعمال یقینی، سبب بالکل غیر یقینی، اعمال بالکل یقینی، دونوں کے درمیان اتنا تضاد ہے، دونوں کے درمیان اتنا تضاد ہے، اعمال بالکل یقینی ہیں، اسباب بالکل غیر یقینی ہیں۔ ہمیں دیکھو جتنا سبب پر یقین ہوتا ہے نا اتنا ہی ہماری دعاؤں میں اسباب دخیل ہوتے ہیں، جتنا سبب پر یقین ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اسباب داخل ہوں گے، جتنا یقین سبب پر ہوگا اتنا ہی دعا کے درمیان سبب کا خیال آئے گا، اتنا دعا کے درمیان، میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، جتنا اسباب پر یقین ہوگا دعا میں ان اسباب کا اتنا ہی خیال آئے گا، یہاں تک کہ بعض لوگ کی دعاؤں میں سبب ہی ہوتا ہے، انہیں دعا میں عمل کا خیال نہیں آتا، انہیں دعا میں عمل کا خیال بھی نہیں آتا، ان کی دعا میں جتنا اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے وہ ساری بے چینی سب کے لیے ہوتی ہے۔ اگر 3 دکانیں ہیں تو اس کی دعا میں اضطراب کم ہوگا، اگر ایک دکان کم ہو گئی 2 دکانیں رہ گئیں تو اس کی دعا میں اضطراب اور بڑھ جائے گا، اور اگر ایک دکان رہ گئی اس کی دعا میں اضطراب اور بڑھ جائے گا، اس کی دعا میں بے چینی اور بڑھ جائے گی، کیوں کہے گا اے اللہ اب تو ایک ہی دکان رہ گئی، بس اب اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، جتنا سب کا یقین ہوگا دعا میں اتنا ہی اسباب کا ذکر ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں پچھلے کامیابی کے واقعات سے، انبیاء اور صحابہ کی کامیابی کے واقعات سے اس زمانے میں کامیابی کے ضابطے بتانا مقصود تھا۔ ہم سمجھے کہ صحابہ کے انبیاء کے واقعات سے صحابہ انبیاء کا تعارف کرانا ہے، میری بات غور سے سننی پڑے گی، جو کچھ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا وہ ان کے تعارف کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے تعارف کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل کے تعارف کے لیے ہے۔ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا، اس سے انبیاء اور صحابہ کی قوت
بتانا مقصود نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف واقعات سے عمل کی قوت بتانا مقصود ہے۔ کیا بتانا مقصود ہے؟ عمل کی قوت۔ صحابہ کے واقعات سے عمل کی قوت بتانا مقصود ہے، کرامات اولیاء سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں، ورنہ لوگ اپنا تعارف خود ہی کرا دیتے ہیں اپنی کرامتیں بیان کر، لوگ اپنا تعارف خود ہی کرا دیتے ہیں اپنی کرامتیں تعارف کے لیے نہیں ہیں، کرامتیں تعارف کے لیے نہیں ہیں۔ جتنے ولی کی کرامتیں ہیں وہ ولایت کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کرامتیں عمل کی قوت سمجھانے کے لیے ہیں۔ کرامتیں عمل کی قوت بتانے کے لیے ہیں کہ ولی کی کرامت دیکھنے والوں، ولی کی کرامتیں دیکھنے والوں، اگر تم اس کی طرح عمل کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی وہ کرے گا جو ولی کے ساتھ کر رہا۔ یہ تھا مقصد۔ وہ میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی۔ اس زمانے میں اگر کسی ولی کرامت ظاہر ہو جاوے تو لوگ اس کی کرامت کو دیکھ کر اپنے عمل کو حقیر سمجھ کر اس کے عمل کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، اتنا لوگ اللہ کو تلاش نہیں کرتے جیسے مسائل کے حل کے لیے اولیاء کو تلاش کرتے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے اولیاء کو تلاش کرتے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ یہ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت مستجاب الدعوات کون ہے؟ اس دنیا میں کون مستجاب الدعوات کون ہے؟ بتا دیں گے آپ؟ شاید آپ کو معلوم ہو اس وقت دنیا میں کون آدمی ایسا ہے جس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہو؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے معلوم نہیں مستجاب الدعوات اس زمانے میں کون ہے، لیکن میں جانتا ہوں مجیب الدعوات کون ہے۔ اور بات یہ بھی ہے، یہی بات ہے کہ اگر مجیب الدعوات کو بھول گیا تو پھر مستجاب الدعوات ملے گا کیوں؟ اس کو مل بھی گیا تو کیا فائدہ؟ میں نے کہا میں تو یہ جانتا نہیں کہ مستجاب الدعوات کون ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کرنے۔ ہاں مجیب الدعوات کو میں جانتا ہوں کہ جو دعائیں قبول کرنے والی ذات ہے اللہ کی، اسے جانتے ہیں۔ تو یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ دعا قبول کون کرتا ہے۔ تو مجیب الدعوات کو تلاش کرو نا، بجائے مستجاب الدعوات کو تلاش کرنے کے۔ بس کیا بتاؤں، مسلمانوں کو دھوکہ لگ گیا اس زمانے میں کہ اولیاء کی کرامتیں عام انسانوں کے مسائل کے حل کے لیے ہیں، اس لیے اپنی حاجتوں کو لے کر عمل کرنے والوں کی طرف اس یقین سے آتے ہیں جس یقین سے اپنے عمل کی طرف نہیں جاتے، جس یقین سے اپنے عمل پر یقین نہیں، دوسرے کا عمل پر یقین ہے۔ سب کا یہ حال ہے کہ جی ہمارے اعمال تو اس قابل ہے نہیں، ہمارے اعمال تو اس قابل ہے نہیں۔ آپ کچھ کر دیں، سوچنے کی بات۔ یہ آج زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت اس غلطی کا شکار ہے، اکثریت۔ حالانکہ دوسرے کے عمل سے کامیابی کی امید کرنا ایسا ہے جیسا کوئی خراب بتی والی گاڑی اچھی بتی والی روشنی والی گاڑی کے پیچھے چلے، کب تک چلے گی؟ وہ تو اپنی روشنی میں یہ سائنورہم بین ایدیہم کہ ان کا تو نور دوڑتا ہے ان سے آگے، وہ اپنے اعمال کے نور میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔
جو دوسروں کے اعمال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آپ کی بتی میں، آپ کی گاڑی میں بتی نہ ہو اور اگلی گاڑی کی روشنی میں کہ پیچھے آپ چلیں تو وہ تو کسی موڑ پر مڑ جائے گی اور ذرا سا اندھیرا آئے گا بیچ میں اور آپ کا ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے بہت سے لوگ بیچارے خیر کے راہوں سے اسے بھٹک جاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے حضرت چلے گئے، تمہیں کیا دے کر گئے؟ تمہیں کیا دے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو ان کی برکت سے چلتے تھے اور وہ ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے خاندانوں سے جن میں صدیوں دین کا کام چلا ہو، ان کے خاندان ابتدا تک پہنچ جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھائی اپنے بڑوں کی برکت سے چل رہے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہیں کہ جس باپ کی اولاد خود کمانے پر نہ لگے گی وہ باپ کی کمائی کب تک کھائے گی؟ باپ کی کمائی کب تک کھائے گی؟ آخر فاقہ آئے گا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ بزرگ کرامتیں سنتے ہیں، پھر حاجت کو لے کر عمل والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ میں نے خوب دیکھا جیسی خوشامد لوگ اپنے مسائل کے لیے عمل والے کرتے ہیں، ایسی خوشامد براہ راست اللہ کی نہیں کرتے۔ اور وجہ بھی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے وہی آدمی دوسرے کے عمل سے امید کرتا ہے، دوسروں کے عمل سے امید وہ کرے گا۔ یہ خود اس کی بہت آسان سی بات ہے، جو آدمی خود کو کوئی کاروبار نہیں کرتا وہی تو مانگتا پھرے گا نا لوگوں سے۔ آپ جتنے فقیر فقراء دیکھو گے نا سائل، وہ کون ہیں؟ جو خود کو دھندا نہیں کرتے، ہاں خود تجارت نہیں کرتے تو وہ تاجروں سے مانگتے ہیں، جو خود تجارت نہیں کرتے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو خود عمل نہیں کرے گا، خود اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے لینے کا راستہ نہیں پکڑے گا، وہ دوسروں کے عمل سے امید کرے گا نہیں جی ہمارے عمل تو اس قابل ہے نہیں، ہمارے عمل تو اس قابل ہے نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جو آدمی اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کر لے، جو شخص اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کر لے، وہ دوسروں کے عمل کے ذریعے اللہ سے فائدے کیسے اٹھا لے گا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کرامات اولیاء یا صحابہ کی نسبتوں کے واقعات صحابہ اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، صحابہ اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا اور اولیاء کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا، خرق عادت عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے ہے، خرق عادت عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کرنے والوں کی قوت کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں دھوکہ لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے۔ میری بات ہو جی سننا، بہت لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے، لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے، اس لیے اس کے عمل سے کہیں زیادہ اس کی ذات کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے عمل سے کہیں زیادہ اس کی ذات کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خرق عادت وہ ولی کا کمال نہیں ہے، خرق عادت اس کے عمل کا کمال ہے، کیونکہ کرامت کہتے ہیں، کرامت کا مطلب ہے اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، کسی بات اللہ کا
اپنے بندے کا اکرام کرنا، اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، بس یہ کرامت کا ترجمہ ہے۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کا اکرام کرے۔ اور کون ہے اللہ کے یہاں قابل اکرام؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں جو جتنا بھی تقوی والا ہے وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی قابل اکرام ہے۔ تو اتنا اللہ کے یہاں بہت آسان بات ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک راستہ ہے قدرت سے فائدہ اٹھانا اسباب کے ذریعے، ایک راستہ قدرت سے فائدہ اٹھانا اعمال کے ذریعے۔ اس لیے عمل کی قوت سمجھائی۔ آپ جانتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنسے، سفر کیا، سفر میں تھے 3 آدمی، رات کو ایک غار میں قیام کیا کہ صبح یہاں سے آگے سفر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مبتلا کیا۔ دیکھو اللہ تعالی اپنے بندوں پر جو حال لاتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے۔ جو اپنے حالات کو حالات سے بدلنا چاہتے ہیں وہ تو فرعون کا راستہ ہے کہ اس نے کسی بھی حال کے بدلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی، ہر حال کے بدلنے کے لیے اپنے حال کو استعمال کیا، جو ہمارا معمول ہے، فلاں مرض فلاں دوا، فلاں مرض فلاں دوا۔ حالانکہ ہماری بات یاد رکھیو، کسی بیماری کے لیے دوا سے پہلے یہ سوچنا کہ اس بیماری کے آنے کا گناہوں میں، اس بیماری کے آنے کی گناہوں میں کیا اسباب ہیں، اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں، اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں، یہ بات میں سوچنا کہ اس بیماری کے جانے کے کیا اسباب ہیں۔ میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے یہ سوچا کرو اس بیماری کے آنے کے گناہوں میں کیا اسباب ہیں، اس بیماری کے آنے کے گناہوں کے اعتبار سے کیا اسباب ہیں۔ سمجھتے تھے ہر عضو کی بیماری کا سب سے پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ آنکھ کی بیماریاں، شرمگاہ کی بیماریاں، یہ معاشرے کی خرابی سے ہوتی ہیں۔ ایڈس کی بیماری معاشرے کی گندگی سے ہے۔ ایڈس کی بیماری کس سے؟ معاشرے گندگی سے۔ معاشرے کی گندگی سے ایڈس کی بیماری ہے۔ یہ معاشرہ بگڑے گا تو یہ کہیں کہ جو عضو حکم خلاف استعمال ہوگا اس حکم کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا، یہ اس عضو کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا۔ ہر عضو کی بیماری کا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ پہلے تم بیماریوں کے اسباب، قرضے آئے، قرضوں کے اسباب تجارت میں تلاش کرو، قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو، قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو۔ تو قرضہ کیوں آیا، اس کے اسباب تجارت میں تلاش کرو، کہاں حکم توڑا۔ ہماری سب بڑی مشکل یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ہم پر، ہم اس حال کے آنے کا سبب بعد میں سوچتے ہیں، اس حال کو ہٹانے کا سبب پہلے سوچتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ حال کیسے ختم ہو؟ تو بیچارے بعض تو ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں وہ انہی گناہوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ سنو تو صحیح، سود پر کاروبار شروع کیا، سود پر کاروبار شروع کیا، جو قرضہ سود کی وجہ سے آیا، جو قرضہ سود کی وجہ سے آیا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے پھر سود لے لیا۔ سوچو صحیح، بیماری کا علاج بیماری کے اسباب سے، بیماری کا علاج
بیماری کے اسباب سے سوچنے کی بات ہے، جس سبب سے بیماری آئی ہے اسی سے وہ اختیار کرتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے، ہے وہ قسم جو اپنے حال کو حال سے بدلتی ہے، جو اپنے حال کو حال سے بدلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی قوت سمجھائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس لیے مبتلا کرتے ہیں کسی پریشانی میں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے، نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ 3 آدمی سفر میں تھے، رات کو ٹھہرے ایک غار میں کہ صبح چلیں گے۔ اللہ نے سرکائی چٹان اوپر سے، اس لیے کہ جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہے، جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا، انہیں اللہ کی ذات سے کامیابی لینے کا بھی یقین نہیں ہوتا، کیونکہ جو ناکامیوں کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کرتے وہ اللہ سے کامیابی بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ سے کامیابی وہ لیں گے جو ناکامی کو اس کی ذات کی طرف منسوب کریں گے۔ اصل بات یہ ہے، یہ بیچارے آنے والی ناکامیوں کو اسباب سے حکام سے جوڑتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا تو اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا، اس زمانے میں تو مسلمانوں کا اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا کہ جتنے حالات ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں ان سارے حالات کے الزام حکام پر دھر دیتے ہیں۔ ان جب تک حکومت موافق نہیں ہوگی مسلمانوں کی، مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نہیں سوچتا ہوں میں نے کہ یہ بیچارے کیسے ناسمجھ لوگ ہیں، کیسے ناسمجھ لوگ ہیں، یہ بیچارے قابل رحم، انہیں بجائے اس کے کہ جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لاتے، انہیں پر الزام لگایا ہوا ہے کہ بس یہی مسلمانوں کو چلنے نہیں دیتے۔ ادھر یہ کوشش ہے کسی طرح مسلمانوں کو عہدے ملیں، صدارت و وزارت ملے، ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں۔ ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں۔ مولانا علی صاحب علیہ سے کسی نے کہا حضرت مسلمانوں کو ملکی اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ اعمال جن کے کرنے کا اس کے اپنے بدن کو اختیار ہے، یہ جب ان کو پورا نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت اس کو وہ کام کیسے دے دیں جو کام اس کے اختیار سے باہر کا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ اپنی بیٹے کو چھوٹی سی دکان کر کے دیں، چھوٹی سی دکان کر کے دیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ دکان چلا لیتا ہے یا نہیں، یہ کام اس نے صحیح کیا، نفع کمایا، دکان پہ جم کر بیٹھا، محنت کی، تو بھائی اس سے بڑا کام دوں گا۔ باپ کے پاس بہت بڑا کارخانہ ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، ملکوں میں اس کا سامان جاتا ہے، اس نے چھوٹی سی دکان کر کے دے دی بیٹے کو، وہ دکان پر نہ بیٹھا، دکان پر نہ بیٹھا، یہاں تک کہ دکان بند کرنی پڑی، نقصان ہونے لگا۔ اب بتاؤ یہ باپ اس بیٹے کو کارخانہ دے دے گا کہ جب اس سے چھوٹا کام نہیں ہوا اس کو تو نے ضائع کر دیا تو بڑا کام ادھر اختیار کا نہیں وہ تجھے کیسے دے دوں؟ یہ حال مسلمانوں کا ہے، چاہتے پہلے ہمارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں سر اسلام قائم کر لیں گے، سر ہم اسلام قائم کر لیں گے۔ اسی جارے کوشش میں سب کچھ چھوڑ کے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے میں اختیارات حاصل ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس عمل کے کرنے کا بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، اگر اس نے اس کو پورا نہ کیا تو اللہ رب العزت اس کے بدن سے باہر کے جو مسائل اور اس بدن سے باہر کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ پہلے تم وہ تو کر لو جس کا تمہیں اختیار حاصل ہے۔ تو میں نے عرض کیا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ابتلا کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. اگر راستے اختیار کرے محض اسباب کا تو پھر اللہ رب العزت ناکامی کا اسباب لاتے ہیں. اگر یہ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ کے سامنے صرف عمل پیش کرے تو اللہ رب العزت عمل پر سبب کے بغیر کامیابی لاتے ہیں. عمل پر سبب کے بغیر کامیابی لاتے ہیں. اور اگر اعمال کو چھوڑ کر اسباب میں لگا ہوا ہے تو پھر ان اسباب سے ناکامی کا اسباب لاتے ہیں. دیکھو اس روایت میں یہ تینوں غار میں داخل ہوئے, شیطان اوپر سے سر کی, اس کے اللہ کے حکم سے سر کی. یوں نہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خود بخود ہو رہا ہے, اس میں کامیابی لانے کے لیے اللہ کے حکم سے ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ پہلے ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب کرو, سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ناکامی کیوں لائے ہیں. یہاں تو اپنی اعمال کا خیال اس لیے نہیں آتا کہ ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا. اس زمانے میں ہر ایک ناکامی کا الزام دوسرے کو دے رہا ہے. حکومت میں نقصان ہو تو پبلک پر الزام, پبلک کا نقصان ہو تو حکومت پہ الزام. انہیں دونوں کے درمیان جھگڑے چلتے رہتے. پبلک کا نقصان ہو تو حکومت پہ الزام, حکومت کا نقصان ہو تو پبلک پہ الزام. اللہ کا کوئی ذکر نہ یہاں نہ وہاں, اللہ کا ذکر نہ یہاں نہ وہاں. اللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے, نہ ناکامی کے آنے میں ذکر اللہ کا, نہ کامیابی کے آنے میں ذکر. کیونکہ جب ناکامی کے آنے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو ناکامی کے اسباب کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ ناکامی کیوں آئی. ناکامی کے اسباب تو ان کو یاد آئیں گے جو حالات میں اللہ کو یاد کریں گے. اللہ انہیں بتائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے ناکامی آئی ہے. جو ناکامی میں اللہ کو یاد نہیں کریں گے انہیں ناکامی میں گناہ کبھی یاد نہیں آئیں گے. ناکامی میں اللہ کو یاد کرو, اے اللہ یہ ناکامی کیوں آئی, اللہ بتائیں گے فلاں گناہ کی وجہ سے آئی. چنانچہ چٹان کو ہٹانے کیسے, یہ تو ممکن ہی نہیں چٹان سے رک جائے. تینوں بیٹھ کر سر جوڑ کر کہ دیکھو آج اس غار سے اگر تم اس موت کے کنویں سے, اس موت کے منہ سے بچ سکتے ہو, ایک ہی راستہ ہے, صرف ایک ہی راستہ ہے. اللہ کے سامنے وہ اعمال پیش کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہیں اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے ہیں. دونوں باتیں اس قصے میں. تم نے وہ کام کس کے لیے کیے, اللہ کے لیے کیے اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے. بس تمہارا ذاتی اس میں کوئی نفع نہیں تھا. تم نے وہ کام جو اللہ کے لیے کیے اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے. اس زمانے میں ہمارے اعمال میں دو چیزیں ہیں, ایک تو اللہ کے لیے نہیں کرتے اور دوسرے ہر شخص دوسرے سے نفع اٹھانے کی کوشش میں ہے. ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کی کوشش میں ہے. ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کی کوشش. اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کا سب سے بڑا ذریعہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. کیا بتاؤں, سمجھ میں پتہ نہیں آئے گی یا نہیں. عبادات سے بھی کہیں زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانا اللہ کے خزانے میں فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے. اور اگر عبادات میں کمال کو پہنچ گیا اور دوسرے کو نقصان, مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہے تو باوجود کمال عبادت کے ناکامی سے بچ نہ سکے گا. جتنی ناکامی دوسرے کے حقوق کو مارنے سے آتی ہے اتنی ناکامی عبادات میں سستی سے نہیں آتی. اور جتنا فائدہ اللہ کی ذات سے دوسروں کا نفع اٹھانے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے
اتنا فائدہ عبادات کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکتا. پکی بات ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات. اس واقعے میں دو چیزیں ہیں کہ اللہ کے لیے نفع پہنچایا اور دوسروں کے دوسروں کے فائدے کے لیے. تینوں نے کہا وہ عمل پیش کرو اللہ کے سامنے. تو نے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی اس طرح کہ میں دودھ سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا. ایک جنگل جانے میں دیر ہوئی, والدین سو چکے, بچے بھوکے, میں رات بھر دودھ کے پیالے لے کر کھڑا رہا والدین کے سرانے. جب سو کر اٹھیں گے دودھ پلاؤں گا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے, یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, تو تو ہمیں یہاں سے نکال دے. چٹان ہل گئی. یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ کوئی جن, کوئی فرشتہ یا کوئی جھٹکا زلزلے کا تو لے آ. دیکھو میرے دوستو سمجھنا چاہیے, ایک ہے قدرت کا استعمال کرانا سبب کے راستے, ایک ہے قدرت کا استعمال کرانا سبب کے راستے, ایک ہے قدرت کا استعمال کرنا اسباب کے بغیر براہ راست. ایک ہے قدرت کا استعمال کرانا سبب کے راستے, ایک ہے قدرت کا استعمال کرانا سبب کے راستے, ایک ہے قدرت استعمال کرانا عمل کے راستے. اگر یوں بھی کہتا ہے اے اللہ فرشتے کو بھیج دے, اے اللہ فرشتے کو بھیج دے جو چٹان ہٹا دے, تو اس نے اللہ کی قدرت کو سبب کے راستے استعمال کرنا چاہا. تمہیں میری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی. جب ایک فرشتے کو بھی سبب کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں, اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں اور اتنی قوت رکھتے ہیں, تو پھر بتاؤ یہ کہنا اے اللہ تو اس حکومت کے ذریعے یہ کام کرا دے. ہائے اللہ کو ماننے والے عبادت گزار ملائکہ جب ان کے ذریعے اللہ سے نہیں مانگ سکتا تو پھر اللہ کو نہ ماننے والے کفار ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کا خیال کیسے آئے گا مسلمان کو؟ کیسی عجیب بات ہے. یہ اے اللہ اس وزیر کے دل میں ڈال دے کہ میرا کام کر دے. اللہ کی قدرت کو وزارت کے ذریعے کے راستے استعمال کرنا چاہتا ہے. اللہ کی قدرت کو وزارت کے ذریعے اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے کہ میرا کام کر دے. ارے تو اللہ سے کہنا اللہ میرا کام کر دے, اے اللہ تو میرا کام کر دے. یہ کیا بات ہوئی کہ تو اللہ سے کہہ رہا کہ وزیر سے کرا دے. تو اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ اس دعا سے اس طریقے سے اللہ کی ذات تیرے نزدیک بڑی ہوئی یا وزیر کی ذات بڑی ہوئی. سیدھی بات ہے. اللہ اے اللہ تو کر دے, اے اللہ تو کر دے. یوں کیوں کہہ رہے اے اللہ وزیر کے ذریعے کرا دے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہم سب نے ناکامی کا راستہ پکڑا ہوا ہے, ہم سب نے ناکامی کا راستہ پکڑا ہوا ہے, سب نے ناکامی کا راستہ پکڑا ہوا ہے. ناکامی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو ساتھ لینا چاہتے ہیں ظاہری شکلوں کے ذریعے. پھر وہ قدرتی کیا جو شکل کی پابند ہو, وہ قدرتی کیا جو شکل کی پابند ہو, وہ قدرتی کیا جو شکل کی پابند ہو, وہ قدرتی کیا جو شکل کی پابند ہو. سوچنے کی بات ہے. انہوں نے یہ نہ کہا اے اللہ فلاں فرشتوں کو بھیج دے جو یہ کام کر دے. انبیاء نے بھی ملائکہ کو کہیں مدد کے لیے نہیں پکارا, انبیاء نے بھی ملائکہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ اللہ کو پکارا. تو ملائکہ نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرے نبی کی مدد کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں, تیرا فلاں بندہ فلاں قلی
جس کو ڈاکو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. یہ کہہ کر آیا، یہ کہا آ کر کہ میں غلام ہوں ہر اس شخص کا جو اللہ کو بے چین ہو کر پکارے. لو فرشتے تمہارے غلام بن رہے اور تم غیروں کے غلام بن رہے. عجیب بات. فرشتے تو تمہارے غلام بن رہے اور تم غیروں کے غلام بن رہے. سوچنے کی بات ہے. ملائکہ ایمان والوں کے غلام. اللہ نے تو یہ درجہ دیا مسلمان کو کہ ملائکہ ان کے غلام، اور انہوں نے کیا ناشکری کی کہ یہ غیروں کے غلام. تو اس نے یہ نہ کہا اے اللہ تو فلاں فرشتے کے ذریعے شیطان ہٹا دے، اے اللہ تو شیطان کو تو ہٹا دے. یہ میں شروع سے جو بات کہنا چاہ رہا نا کہ ایک ہے اللہ سے لینا سبب کے ذریعے، ایک اللہ سے لینا سبب کے ذریعے، ایک اللہ سے لینا براہ راست عمل کے ذریعے. اللہ سے لینے کے ذرائع اسباب نہیں ہیں، اللہ سے لینے کے ذرائع اعمال ہیں. اللہ سے لینے کے ذرائع اعمال ہیں. اسباب اس کی قدرت کا مظہر ہو سکتے ہیں. دے دے سب سے بھی دے دے اس کو اختیار ہے. انبیاء کو دونوں راستوں سے دیا. انبیاء نے اسباب اختیار بھی کیے لیکن اللہ نے اسباب کے بغیر بھی دیا. صحابہ نے اسباب اختیار بھی کیے مگر اسباب کے بغیر بھی دیا. اسباب کے بغیر بھی دیا. ایک ایسے صحابی کہ باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دے. یہ نہیں پھل کر چکا اگلے سال ملے گا، سال میں 2 مرتبہ پھل. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے عمل پیش کیا والدین کے ساتھ اپنے سلوک کا. اللہ نے چٹان کو ہلا دیا امر سے، اللہ کے امر سے. دوسرے عمل پیش کیا، چچا کی لڑکی کے ساتھ انتہائی محبت تھی، اس سے خلوت چاہتا تھا، وہ انکار کرتی تھی. پھر قحط سالی تنگی اس پر آئی، اس کی مدد کی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، حوالے کر دیا، جو کر لو جو چاہو. اس نے ساکوں کے درمیان بیٹھ گیا، زنا کا ارادہ کر لیا، صرف اللہ کے ڈر سے کام نہ کیا. اس کو جو اس کو دینا چاہیے کیا تھا وہ مال دینے لگا. لڑکی نے کہا شرط پوری نہیں ہوئی تو مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں یہ مال تو لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا. اے اللہ اگر میں نے صرف تیرے خوف سے یہ گناہ کا کام نہیں کیا اور پھر احسان کر دیا تو چٹان ہٹا دے. دونوں کام ایسے تھے جس اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں تھا. احسان کیا دوسروں پر، دوسروں کے نفع کے لیے. چٹان ہل گئی، راستہ نکلنے کا نہیں بنا. اسی عمل پیش کیا، اے اللہ میں نے ایک مزدور کو اپنے ہاں مزدور رکھا، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر تنخواہ چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کے مال سے مال تیار کیا. وہ ایک مدت کے بعد آیا، پوچھنے لگا تو مجھے پہچانتے ہو؟ تمہارے یہاں میں نے کام کیا تھا اتنا عرصہ پہلے، میرے اتنے پیسے تمہارے پاس بنتے ہیں، دے دو. اس جگہ سارا وادی جتنی بھری ہوئی ہے مال کی سب تیرا ہے، چلے جا. مذاق نہ کر میرے ساتھ، جو میری مزدوری بنتی ہے دے دے. کہ نہیں یہ سارا مال تیرا ہے، تیرے جانے کے بعد سے میں تیرے مال سے مال تیار کرتا رہا، یہ سارا مال تیرا ہے، چلے جا. اے اللہ اگر میں نے یہ اس پر احسان صحیح رضا کے لیے کیا تو ہمیں نکال دے. یاد رکھنا عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے. عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے. سوچنے کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لائن کے عمل ہیں، ایک تکوینی لائن کا عمل، ایک تشریعی لائن کا عمل. ایک تکوینی لائن کا عمل، ایک تشریعی لائن کا عمل. تشریعی لائن کا جو عمل ہے وہ تو آپ کی بعثت کا اصل مقصد ہے. تکوینی لائن کے جو اعمال ہیں وہ آپ کی بعثت کا موضوع نہیں ہے.
گے، اس کو میں بھی آسان کر دوں گا سب کے لیے۔ تکوینی لائن کا جو عمل ہے وہ بعثت کا مقصد موضوع نہیں ہے، تشریعی لائن کے جو اعمال ہیں وہ بعثت کا موضوع ہے، بعثت کا موضوع ہے۔ تکوینی لائن کے اعمال آپ کی بعثت کا موضوع نہیں ہے۔ تو جو بعثت کا جو موضوع تکوینی لائن آپ کی بعثت کا موضوع نہیں ہے، جب اس میں اتنی قوت ہے کہ آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ تکوینی لائن کا اشارہ ہے۔ جب تکوینی لائن کے اشارے میں اتنی قوت ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، تو جو تشریعی لائن کے احکام ہیں، اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، اور سارے احکام الہیہ ہیں، ان کی قوت کتنی ہوگی، ان کی قوت کتنی ہوگی؟ جو آپ کی بعثت کا موضوع نہیں ہے، جو آپ کی بعثت کا موضوع نہیں ہے، معجزات کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، جب آپ کا وہ اشارہ جو آپ کی بعثت کا موضوع نہیں ہے، جب اس میں اتنی طاقت ہے، تو جو آپ کی بعثت کا موضوع ہے اللہ کے احکام اور فرائض پر عمل کرنا، اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ ہمارا خیال سب کا اجتماعی طور پر تکوینی لائن سے جو ظاہر کے خلاف ہو رہا ہے اس کی طرف تو خیال جاتا ہے، اور جو آپ اعمال لے کر آئے ہیں ان اعمال کی قوت کی طرف خیال نہیں جاتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم جو اعمال کو ضائع کرتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے اسباب اور چھوٹی چھوٹی دکانوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، اس سے اندازہ کر لو کہ نبی دو چیزیں لے کر آئے ہیں، ایک احکام، دوسرے معجزات۔ معجزات جتنے بھی ہیں موضوع نبوت نہیں، وہ تو ثبوت نبوت کے لیے ہیں، اس کے لیے کہ نبی ہیں۔ اگر معجزات کے باوجود ان کو نبی نہیں مانو گے تو عذاب جلدی آئے گا، عذاب اور جلدی آ جائے گا۔ معجزات تو اس لیے ہیں تاکہ نبی کو نبی مان لیا جائے، نبی کو نبی مان لیا جائے، ورنہ اصل نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کے احکام کو امت تک پہنچانا اور امت کو اللہ کے احکام کی طرف لانا، یہ نبی کی بعثت کا اصل موضوع ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، عمل کی قوت سمجھائی گئی ان اعمال سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات سے پچھلے زمانے کے لوگوں کا تعارف کرانا ہے، پہلے زمانے کے لوگ ایسے تھے، پہلے زمانے کے لوگ ایسے تھے۔ لوگ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی وہ صحابی تھے، ہم تو صحابی ہیں نہیں۔ کہ تمہیں صحابہ کے واقعات یہ بتانے کے لیے تھوڑی کہا تھا کہ تم صحابی نہیں ہو، وہ صحابی تھے۔ تمہیں تو ان کے واقعات یہ سمجھانے کے لیے بتلایا تھا کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ تمہاری مدد کریں گے۔ سنو تو صحیح، ایک روایت میں یہاں تک فرمایا، ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر کرنے والے ہیں۔ ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر، اور فرمایا کہ ایک مومن کو عمل پر اجر 50 صحابہ کے بقدر۔ صحابہ حیران ہو گئے سن کر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک مومن کی مدد ہمارے بعد 50 کے برابر ہوگی تو 50 کے برابر اجر ملے گا، تو 50 ان میں سے یا ہم میں سے؟ میں نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر۔ صحیح حدیث ہے، تم میں سے 50 کے بقدر۔ یہ ساری بات اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ ان واقعات سے عمل کی قوت کو سمجھو۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اسباب کا عمل کے لیے چھوڑنا انتہائی آسان ہو جائے گا، قدم ہی اٹھاوے گا عمل کی طرف، جسے معلوم ہو جائے گا کہ قدرت عمل کے ساتھ ہے، قدرت عمل کے ساتھ ہے، وعدے عمل کے ساتھ ہے۔
ہم سب اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں. ہم سب اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے سارے وعدوں کے پورا ہونے کی امیدیں اسباب میں دیکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ عمل کی طرف دعوت دو. عمل کی طرف حضرت فرماتے تھے اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے میں بلایا کرو. اسباب ترک کرنا الگ چیز ہے, اسباب سے امید چھوڑنا الگ چیز ہے. اسباب سے امید نہ ہو, اسباب سے امید نہ ہو. ہم یہ نہیں کہتے اسباب ترک کر دو. اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسباب ترک کرنا کیا ہے؟ رہبانیت. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ہاں اسباب کو مؤخر کرو, اعمال کو مقدم کرو. اسباب کو پیچھے کرو, عمل کو پہلے کرو. صحابی نے کہا میں تجارت کے لیے بحرین جاؤں, فرمایا جاؤ تجارت کے لیے بحرین, مگر پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. ہاں اسباب ترک نہیں کرائے بلکہ اسباب کو پیچھے کرایا. جو فرماتے تھے ایک عرصے تمہیں اس پر مشق کرنی پڑے گی کہ تم عمل کو مقدم کرو, سو کو مؤخر کرو. پھر جب اعمال پر یقین آئے گا اور تو تب اسباب کی حقیقت کھلے گی, کیونکہ جن کے لیے اعمال یقینی نہیں بنیں گے ان کے لیے اسباب کا غیر یقینی ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا. اسباب کا غیر یقینی ہونا جب بھی سمجھ میں آئے گا جب اعمال یقینی ہو. اچھا یہ کیسے پتہ چلے کہ جی میرا عمل یقینی ہو گیا؟ یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو بہت آسان ہے, بہت ہی آسان. لوگ جارے سوچتے ہیں کہ بھئی کب ہم ایمان والے شمار کیے جائیں گے. یہ تو بہت ہی آسان ہے. جب کوئی حادثہ, کوئی حاجت, کوئی پریشانی, کوئی ضرورت پیش آوے تو یہ دیکھ لینا کہ اس سے متعلق سبب کا خیال پہلے آیا یا عمل کا خیال پہلے آیا. اگر پہلے عمل کا خیال آ جاوے تو سمجھ لینا کہ عمل کا یقین ہو گیا, اور اگر پہلے سبب کا خیال آوے تو سمجھ لینا کہ سبب کا یقین غالب ہے. بہت آسان. بس آج سے ہی طے کر لو کہ جیسے ہی کوئی حاجت پیش آوے دیکھ لینا کہ اس حاجت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی اور کیا عمل کیا اس حاجت پر. اگر کیونکہ جو چیز یقینی ہوگی اس کا خیال پہلے آئے گا. اب تو